کہ اللہ کے نیک بندے جہاں رہتے ہو نا، اگر بندہ ان کی زیارت کے لیے جائے نا وہاں اس جگہ کی، تو بندہ وہاں سجدہ نہ کرے بلکہ اللہ کے لیے نماز پڑھے۔ جیسے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جگہوں پر کیا کیا؟ نماز پڑھی ہے نا، ٹھیک ہے، نماز پڑھی ہے 4 جگہوں پر۔ تو یہی عقیدہ میرے پاس مسلمان بھائیوں، صحیح عقیدہ کہ اللہ کے نیک بندوں کی جہاں پر وہ رہتے ہوں، خیر وہ زندہ ہوں یا فوت ہو گئے ہوں، آپ زیارت کے لیے جائیں تو نماز پڑھیں، سجدہ اللہ کے لیے کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس اللہ نے آپ کو اپنے نیک بندے کی اس جگہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ کتاب صاحب کو بھی الحمدللہ سارے بولیں، آپ صاحب کو بھی یہ کتاب۔ اور دوسری بات میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ 4 جگہوں پر جہاں نبی علیہ السلام کو نماز پڑھوائی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یہ کون سی جگہ، یہ کون سی جگہ، یہ کون سی جگہ ہے۔ اور عالم الغیب ذات جو ہوتی ہے نا، وہ کبھی سوال نہیں کرتی، نہیں سمجھے، پوچھتی نہیں ہے، سوال نہیں کرتی، نہیں سمجھ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار پوچھنا اور سوال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا حضور پاک عالم الغیب نے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا علم نہیں مانتے۔ اور بھائی علم کی بات نہیں ہو رہی، علم تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام کائنات سے زیادہ عطا فرمایا، بات علم کی نہیں ہو رہی۔ علم کا ذکر تو قرآن میں ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اتنا کچھ سکھایا کہ تمام کائنات سے آپ کا علم بڑھ گیا۔ علم غیب کا مطلب ہوتا ہے وہ علم جو بغیر کسی کے بتائے حاصل ہو، بغیر کسی ذریعے کے حاصل ہو، بغیر کسی سبب کے حاصل ہو۔ اور ایسا علم کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ۔ بولو ساتھ اللہ کے ساتھ۔ اور یہ کوئی میں نے عقیدہ آپ کو بنا لی ہے، قرآن میں موجود ہے، آپ قرآن پاک کھولیں ہیں جی، تو اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ زمین و آسمان میں رہنے والے کوئی مخلوق بھی غیب کو نہیں جانتی سوائے اللہ کے۔ اللہ کے سوا کوئی مخلوق بھی زمین و آسمان میں رہنے والی غیب کو نہیں جانتی۔ اور یہ بالکل الا اللہ سے، جیسے آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بالکل یہ ذکر ہے یہاں پر الا اللہ، کہ غیب جاننے والی صرف اور صرف ذات اللہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ جاگیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کو عقیدہ سمجھ آئے گا۔ اگر جمعے کا بیان سو کے سننا ہے تو پھر نہیں تو پوری ہو جائے گی، لیکن بات نہیں سمجھ آئے گی۔ تو یہ الحمدللہ یہ دونوں باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اچھا جی، پھر یہ 4 جگہوں میں نماز پڑھی، پھر آگے سفر شروع ہو جاتے ہیں۔ برات نبی علیہ السلام اس پر سوار ہیں اور آگے سفر شروع ہو جاتے ہیں۔ چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بوڑھی عورت نے آواز دی کہ ذرا میری بات سنیں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، اس کی بات نہیں سنی، آگے چلیں۔ آگے ایک بوڑھا مرد اس نے آواز دی میری بات سنیں۔ حضور جبریل علیہ السلام نے فرمایا اس کی بھی بات نہیں سنی، آگے چلیں۔ آگے 3 بزرگ ہستیاں انہوں نے آپ کو سلام کیا، اور کس انداز میں؟ السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حشر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ پر سلام ہو اے وہ ذات جو سب سے پہلے ہے، سبحان اللہ۔ آپ پر سلام ہو وہ ذات جو آخری ذات ہے، آپ پر سلام ہو جو سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھیں گے۔ یہ 3 ہستیوں نے آپ کو اس انداز میں سلام کیا، سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہو، سبحان اللہ۔ اچھا آپ دیکھیں جبریل علیہ السلام نے جب پہلے منع کیا نا، اس عورت کی بات آپ نے سنی، بوڑھی عورت کی، اس مرد کی بھی نہیں سنی، اور کہا ان 3 ہستیوں کو آپ آگے جواب دیں۔ حضور نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر حضور پاک نے پوچھا یہ ذرا بتا دیے کون تھی بوڑھی عورت، بوڑھا مرد تھی؟ تو بتایا کہ یہ بوڑھی عورت دنیا تھی۔ اللہ نے دنیا اس انداز میں آپ کو دکھائی ہے کہ جیسے یہ عورت بوڑھی ہو جائے نا، پھر آگے اس کا جو انجام اور انتظار ہوتا ہے وہ موت کا ہوتا ہے۔ تو دنیا بھی بس ختم ہونے والی،
ہوئی پرسوں ہوئی لیکن ہونے والی ہے. اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں توجہ کا نظر آئے، اللہ کے جو پیغمبر اور نبی ہوتے ہیں نا وہ تو معصوم ہوتے ہیں، کبیرہ صغیرہ گناہ سے کیا ہوتے ہیں. تو بتانا امت کو تھا کہ دنیا آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ختم ہو جائے گی، لیکن اس بوڑھی عورت سے دل نہ لگانا. کون سمجھے دل لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل لگانے کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ صبح شام دوپہر سوتے ہوئے بھی بس دنیا ہی سوچے، دنیا کی باتیں کرے نہیں، اور جہاں پر جا کر ہمیشہ رہنا ہے اس کی تیاری نہ کرے. یہ ہوتی ہے دنیا، ٹھیک ہے. اور اگر اپنا بندہ دنیا کے کام بھی کرے، دھندے بھی کرے، لیکن ساتھ نمازی بھی ہو، روزے بھی رکھے، اللہ کے بھی حقوق ادا کرے، بندوں کے بھی حقوق ادا کرے، تو یہ دنیا دار نہیں، یہ دین دار ہے. کئی بار آپ کو بیان سناتے رہتے ہیں دکانداری دنیا داری نہیں ہے. دکانداری اگر شریعت کے مطابق ہو تو وہ بھی دین ہے، نہیں سمجھ گئے؟ ایسے آپ ہر کاروبار کو لے لیں، ہر کام کاج کو لے لیں، اگر شریعت کے مطابق ہو تو بتائیے نا سمجھے دنیا داری ہے، بھائی یہ دین داری ہے. آپ کو بتایا نا چائنا میں صحابہ کرام آئے تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین تجارت کی غرض سے، ان کی تجارت اتنی صاف ستھری کہ ان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو جناب پھر حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں آگے چلا جاؤں تو ہاں، تو پھر بتایا جبریل نے کہ یہ جو بوڑھا آدمی تھا نا شیطان تھا اور آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا. تو نبی علیہ السلام تو میں نے کہا معصوم، لیکن امت کو بتانا مقصود ہے کہ شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے. اس کی پوری کوشش ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی میں اس کو گمراہ کر دوں. تو بندہ کیسے محفوظ رہ سکتا ہے شیطان کے شر سے؟ جو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ اعوذ باللہ، تو جو ذرا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو اللہ کی پناہ میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے حکموں کو اختیار کر لے. سبحان اللہ. کون ہے سبحان اللہ؟ بھئی آپ نے فصل لگائی، گندم لگا دی ابھی لوگوں نے، پھر اس کے آس پاس لوگ کہتے ہیں یار ادھر جانور بھی آتے ہیں، بکریاں بھی آتی ہیں، یہ فصل میں گھس جاتے ہیں، تو ایسا کیوں نہ کریں کہ باڑ لگا دیں. اچھا باڑ لگا دی، پوچھو بھی آپ نے کیوں باڑ لگائی ہے؟ کوئی جناب کانٹے رکھ دیتا ہے، کوئی تار لگا دیتا ہے، کہتے ہیں یار فصل خراب نہ ہو. کیا کہتے ہیں؟ فصل خراب. تو بھائی ادھر ایک بدلا، ادھر ہے ایمان، ادھر دیکھیں ادھر ہے ایمان. ایمان ہے ہیرے جواہرات سونے چاندی سے بھی قیمتی. تو ادھر کیا ہے؟ بولو نا سارے ایمان. اور ہیرے جواہرات سے قیمتی نماز روزہ حج زکات صدقہ خیرات، جی ذکر اللہ درود پاک، یہ سارے اعمال یہ ہیں ایمان کو بچانے کے لیے باڑ. سبحان اللہ. تو اب بتاؤ اچھے اعمال ضروری ہیں کہ نہیں؟ بہت نہیں سارے ضروری ہیں کہ نہیں؟ ضروری ہے نا. تو بس اس کی مثال سمجھ لو بات. شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، اس کی کوشش ہے بندہ گمراہ ہو جائے کوشش ہے اس کی. تو اللہ مجھے اور آپ کو نا اچھے اعمال کی باغ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا تین نبی ہیں، ایک ہے موسیٰ علیہ السلام، ایک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ایک ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو آپ کو سلام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اب نکتے کی بات سنو ذرا. میں نے کہا واقعہ بلال سنو اور اس سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں وہ بھی سنو. نبی بھی آپ پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. تو میں اور آپ جو حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہیں، ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے ہم آپ پر صلاۃ و سلام پڑھیں. کیوں جی؟ کل صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہاں. پھر اس میں میرے بھائیو اس کا پنجابی میں کہنا ہے جتنا گڑ پڑھ لو اتنے میٹھا، جتنا درود پڑھ لو، جتنا حضور پر سلام پڑھ لو اتنا ہی حضور کے قریب ہوتے جاؤ. سبحان اللہ. جتنا ہے. حتیٰ کہ ایک صحابی نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ میں نے ایک مخصوص وقت رکھا ہے دعاؤں کا، تو اگر میں وہ سارا آپ پر درود پڑھنے میں لگا دوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر سارا وقت لگا دوں نا مجھ پر درود پڑھنے میں جو تم نے اپنے وقت ایک رکھا ہوا ہے دعاؤں کا، گھنٹہ رکھا ہوا ہے 2 یا 3، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہارے دنیا کے کام بھی بنائیں گے اور اللہ تمہیں جنت بھی عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے جی. لیکن اسے کہنے ہیں ایک تعلق سپیکر نال کوئی نہیں. جنہیں بھائی میں جیسا لگا بھئی ایک بندے میں نال زد لائی بھئی اذان تو پہلے ضرور پڑھنا ہے صلاۃ و سلام. تو کہتا میں ایک دن گیا دیکھا بجلی کوئی نہ، تو میں نے اذان دیکھ لگا میں صلاۃ و سلام کیوں پڑھیا؟ کہتا بجلی کوئی نہیں. کیا کہتے ہیں؟ بجلی کوئی نہیں. میں عاشق تو بجلی نہ کرے تعلق کی شرط
نہیں سمجھا؟ گل پڑے گئی ہے کہ نہیں؟ بجلی ہو گئی یا نہ ہوئے جی؟ سپیکر ہو یا نہ ہو؟ ہاں جی، اللہ پاک ہمیں سچا سچا پکا اللہ پاک ہمیں حضور پاک علیہ السلام کا امتی بنا دے. پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، آگے چلا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ قائما، دیکھا میں نے موسیٰ علیہ السلام اپنی سرخ پینے کے پاس، حضور فرماتے ہیں ان کی قبر ہے اور اپنی قبر میں کھڑے ہو کر. اور میرے سنی بھائیوں، الحمدللہ تمام سنی بھائی ہیں، میرے سنی بھائیوں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. الانبیاء حدیث ہے، الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، تمام انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا، اور یہ بتائیں کہ ادھر آپ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، ادھر آپ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تیسرے چوتھے آسمان پر حضور پاک نے دیکھا، تو ادھر پھر آپ کہتے ہیں مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے، تو یہ قبر میں بھی ہیں، تو ادھر نظر پھر مسجد اقصی میں بھی ہیں اور آسمانوں کے اوپر بھی ہیں. تو میں نے کہا مجھے کیا کہتا ہے قرآن سے پوچھ. سبحان اللہ. مجھے کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ دی. سبحان اللہ. میں نے کہا تو نے واقعہ نہیں پڑھا؟ تو میں نے کہا وہ پاک ذات ہے، کیا وہ قادر نہیں ہے کہ نبی کو مسجد اقصی میں لے جائے؟ سبحان اللہ. کیا وہ قادر نہیں ہے کہ نبی کو آسمانوں پر لے جائے؟ کیونکہ اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا ہم تھوڑا لے کر گئے تو ہم پر اعتراض کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے بس. اللہ اکبر. لوگ کرتے ہیں شرارتیں اور کہتے ہیں ہم نے سوال کیا ہے. بھائی اگر ایک بندے کو پتہ نہیں نہ ہوتا ٹھیک ہے وہ سوال کرے، لیکن کئی لوگ شرارت کرتے ہیں، جان بوجھ کر اس طرح کی بات کرتے ہیں. بھائی اللہ خود کہتے ہیں سبحان اللہ کی اسرا بعبدہ. تو جب اللہ لے کر گئے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اسی اللہ نے دیگر انبیاء کو بھی مسجد اقصی میں جمع کیا. اچھا جی، پھر آگے یہ واقعہ معراج ہے، اور میں سمجھتا ہوں حقیقت بات ہے. جو بندہ صحیح طور پر واقعہ معراج کو سن لے اور سمجھ لینا، نہ اس بندے کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، نہ اس بندے کا عمل خراب ہو سکتا ہے. اچھا جی، پھر نبی علیہ السلام فرماتا ہے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے لمبے لمبے ناخن ہیں اور اپنے جسم سے چھیل رہے ہیں، اپنے جسم کا گوشت اتار رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں اپنے آپ کو. میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں. غیبت پتہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک مسلمان بھائی ہمارے سامنے موجود نہیں تو آپ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی کوئی برائی بیان کریں، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں کہ اگر اس کے سامنے کریں تو اس کو اچھی نہ لگے. اور قرآن پاک کہتا ہے کہ جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے نا، گویا وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک حدیث میں فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے سب جرم ہے. کیونکہ بندہ خدا نہ خاصہ زنا کرے نا گناہ سمجھتا ہے وہ بھی بڑا جرم ہے، لیکن غیبت کرنے والا مزے لے لے کر دوسرے کی برائیاں بیان کرتا ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا کہ میری نیکیاں اس کے کھاتے میں جا رہی ہیں. بیچارے نے وہ سردی میں وضو کیا، گرمی برداشت کی، اتنی سختیاں برداشت کی اور نیکیاں مفت میں دوسرے کو دے رہے. پھر آگے حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو ایک نہر ہے جس کے اندر خون ہی خون ہے اور ایک بندہ اس کے اندر تیرتا ہے اور پتھر کو لقمہ بنا کے کھاتا ہے، پتھر کو نا لقمہ بنا کے کھاتا ہے. پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ سود کھانے والے. کون ہیں؟ سود خور ہیں. اور بہت ساری سود کی قسمیں ہمارے میرے مسلمان بھائی لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن لوگ پوچھنا دوبارہ نہیں کرتے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، جس کمپنی کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں، کہ یار یہ صورت سود کی بنتی ہے یا نہیں بنتی. بیمار ہو گئے خدا نہ خواستہ تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے، جی کوئی بیماری لگ جائے نا تو فوراً ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بیماری ہے ذرا بتا دیں. تو بھئی اگر آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی آپ نے کسی قسم کا کوئی بھی اسکیم کے اندر حصہ لینا ہے، تو پہلے کسی مفتی سے، پہلے کسی عالم دین سے پوچھ لیں کہ کیا میرے لیے جائز ہے یا نہیں. مثال کے طور پر میں آپ رات کو ایک چھوٹا سا مسئلہ بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ کمپنی ہے نا آج کل، یہ موبائل کے اوپر جو ہم پیکٹ لگاتے ہیں سوتے ہیں،
تو وہ نا 1000 روپیہ ہم ان کے پاس جب رکھواتے ہیں نا 1000 روپیہ تو وہ روزانہ ہمیں فری منٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے 1000 روپیہ ہمارا ان کے پاس محفوظ رہتا ہے, پھر آپ جب بھی واپس لینا چاہیں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو اب اس میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہمیں فری منٹ ملتے ہیں نا اس کے اوپر, تو یاد رکھیں یہ بالکل سود ہے. ہاں اس کو جائز کرنے کے لیے ایک صورت ہے, دیکھو نا شریعت کی حدود ہوتی ہیں, اس میں بہت باریکیاں ہوتی ہیں. وہ یہ ہے کہ کمپنی ہمارے کچھ پیسے اس کے بدلے میں کاٹ لے, نہیں سمجھے, 1000 روپیہ تو ہے ہمارا محفوظ, ٹھیک ہے, اوپر ہمیں فری منٹ ملتے ہیں. اب کمپنی اگر ہمارے کچھ پیسے اس کے بدلے میں کاٹ لے جو ہمیں فری منٹ دے رہی ہے نا, تو پھر یہ سود نہیں رہے گا, ان منٹوں کے مقابلے میں ہمارے پیسے کاٹ لیے. ٹھیک ہے, لیکن اگر 1000 روپیہ ہمارا قرض محفوظ ہے اور اس کو اگر ہم فری منٹ بھی لے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ایک پیسہ بھی ہمارا نہیں کاٹا جاتا تو یہ سود ہے. اس طرح کی بہت ساری شکلیں ہیں, یہ تو میں نے بطور مثال آپ کو دی ہے نا, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں. اللہ پاک سے دعا کرے اللہ ہمیں اپنے علماء سے اور مفتیان کرام سے اللہ ہمیں تعلق رکھنے کی اور مسئلے پوچھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور پاک نے دیکھا کچھ لوگوں کے بڑے بڑے پیٹ ہیں, ان کے اندر سانپ بچھو دوڑتے ہیں. پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ سود کھانے والے لوگ ہیں, یہ سود کھانے والے. اچھا پھر کچھ لوگوں کو عورتوں کو دیکھا نبی علیہ السلام نے کسی معراج کے رات کہ جن کو فرشتوں نے ان کے پستانوں کے بل باندھ کے لٹکایا ہوا ہے, جی سینے سے باندھی ہوئی, جہنم کی آگ کے اندر وہ چیخیں مار رہی ہیں. جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں بے پردہ ہو کے نکلا کرتی تھی تاکہ لوگ ادھر متوجہ ہو ہماری طرف اور ہم سے بدکاری کریں. یہ وہ عورتیں ہیں, یہ ان عورتوں کی سزا ہے. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو جہنم کی جھاڑیاں کھا رہے ہیں, کانٹے کھا رہے ہیں, ان کے جسم سے کپڑے اترے ہوئے ہیں, شرمگاہ کے آگے تھوڑا سا کپڑا ہے پیچھے کپڑا ہے, اور کیا کر رہے ہیں؟ جہنم کی جھاڑیاں کھا رہے ہیں, کانٹے کھا رہے ہیں انسان ہیں انسان لیکن کانٹے کھانے پڑ رہے ہیں انہیں, بھوک کی وجہ سے اتنے بھوکے کہ وہ جھاڑیاں کھا رہے ہیں, کانٹے کھا رہے ہیں, زبان زخمی ہو رہی ہے, خون نکل رہا ہے, ہونٹ زخمی ہو رہے ہیں. پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کی اتنی بری حالت ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہیں جو لوگ اپنے مالوں کی زکات نہیں نکالتے تھے, کیونکہ زکات ادھر دیکھیں یہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے, لاکھ روپے میں سے 2500 روپے یہ ان کے نہیں تھے, یہ غریبوں کے تھے. کن کے تھے؟ ہاں حقداروں کے تھے. یہ زکات نہیں نکالتے, کھا جاتے تھے. تو یہ بڑا وہ دنیا میں وہ کانٹے کھایا کرتے تھے, یہ دنیا میں وہ جھاڑیاں کھایا کرتے تھے. اس کی اصلاح کے اندر آج نے یہ جھاڑیاں اور کانٹے کھانے پڑ رہے ہیں. میں نے پچھلے جمعے بھی شاید اس سے پچھلے جمعے بھی اپنے بھائیوں کو کہا تھا بھائیوں اپنے مال کا حساب لگایا کرو, باریک بینی کے ساتھ لگایا کرو, بلکہ کچھ زیادہ رکھا کرو. اور یہ مال کی جو زکات ہے نا, زکات کا معنی آپ کو بتاؤں پاکی. کیا معنی بولو؟ زکات کا معنی کیا ہے؟ پاکی. جب آپ اپنے مال کی زکات نکال دیتے ہیں نا بھائیوں, آپ کا مال دنیا میں پاک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور آخرت کے اندر بھی آپ کو جہنم سے پاک کر دے گا, گناہ سے پاک کر دے گا, سزا سے پاک کر دے گا. تو اس لیے جو میرے بھائی زکات نہیں نکالتے آج کے جمعے کا بیان سن کے جائیں اور پکا ارادہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے مال کی زکات نکالیں گے انشاءاللہ. علماء کرام سے پوچھیں گے انشاءاللہ, مفتیان کرام سے پوچھیں گے, بڑے مسائل ہیں زکات کے لیے, کبھی انشاءاللہ اس پر میں تفصیلی جمعہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ. پھر حضور پاک علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ فرشتے پتھر لے کر آگے دیکھیں ان کے سر میں مارتے ہیں, ان کے سر کیما بن جاتے ہیں, پھر صحیح ہوتے ہیں, پھر مارتے ہیں, پھر صحیح ہوتے ہیں, پھر مارتے ہیں. ایسے ان کو سزا ہو رہی ہے, بڑی خطرناک سزا. دیکھو نا کہتے ہیں نا سر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر بندے کو چوٹ جہاں بھی لگے نا سر بچ گیا تو کہتے ہیں بندہ بچ گیا, سر یار بچ گیا. اور سر جو ہوتا ہے میرے بھائی اگر اس میں چوٹ لگ جائے تو پھر سمجھو کہ بندے کی بہت واقعہ ہو جاتی ہے. جبریل علیہ السلام سے پوچھا حضور پاک نے کون لوگ ہیں جن کے سر کچلے جا رہے ہیں پھر صحیح ہوتے ہیں؟ پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فرض نماز پڑھنے سے کوتاہی کرتے تھے. تو یہ نہیں کہا کہ فرض نماز پڑھتے ہی نہیں تھے, مطلب کوتاہی کا مطلب قضا کر کے پڑھ لیتے تھے, ایک وقت میں 2 نمازوں کو پڑھ لیا, یا جماعت کی پرواہ کوئی نہیں, یا نماز کو ٹال دیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی چونکہ سوچ غلط تھی, نماز کی پرواہ نہیں تھی, ہاں پرواہ تھی اس دماغ میں تو اپنے کاروبار کی, اپنے پیسے کی,
اپنی دولت کی، اپنی دنیا کی. میں کئی بار مثال دیتا ہوں اپنے بھائیوں کو کہ صبح ہم جب نماز، آج میں دیکھ رہا تھا صبح نماز میں 4 سے 5 ہمارے بزرگ نماز میں آئے تھے، 1-2 نوجوان ہیں. تو جب صبح کی نماز ہوتی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو 4 سے 5 بندے ہوتے ہیں. ٹھیک 2 گھنٹے بعد آپ دیکھیں سڑکوں پر رش لگ جاتے ہیں، بازاروں میں رش لگ جاتا ہے اور دکانیں آباد ہو جاتی ہیں. اب یہ سوچ غلط ہے. یہ سوچ کیا ہے؟ غلط ہے کہ صبح کے لیے آتا نہیں مسجد میں، اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا، لیکن کاروبار کے لیے چلا جاتا ہے، دفتر پہ چلا جاتا ہے، کھیتی باڑی کے لیے چلا جاتا ہے، ملازمت کے لیے چلا جاتا ہے. چونکہ اس کی سوچ بدل گئی تھی، اللہ کے حکم کے خلاف شیطان نے جو اس کو سوچ دی تھی نا، اس پر نہیں چل پڑا تھا. اس لیے فرشتے سروں میں ماریں گے. کہاں ماریں گے؟ فرشتے سر کے اندر کچلیں گے، سر کے اوپر ماریں گے کہ تیری یہ سوچ تھی کہ میں صبح کے لیے میں نہیں اٹھ سکتا، میری نیند پوری نہیں ہوئی، مجھے صبح جاگ نہیں آتی. تو فرشتے سروں کا قیمہ بنائیں گے، قیمہ بنائیں گے. تو نبی علیہ السلام نے جب پوچھا نا تو جبریل علیہ السلام یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز میں کیا کرتے تھے؟ اٹھائی کرتے تھے. تو میرے مسلمان بھائیوں، آج یہ دنیا، میں نے عرض کیا نا، آج یہ دنیا بہت میٹھی لگتی ہے بندے کو، نیند بہت میٹھی لگتی ہے. بندے کو کہتا ہے بہت میٹھی میٹھی مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میں سویا رہوں. لیکن اللہ کا مراد اس کو کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. تو یہ نہ سمجھ کہ تیری نیند بڑی میٹھی ہے، اور یہ جو نیند ہے نا یہ تمہیں بڑا لذت دے رہی ہے. نماز اس نیند سے بہتر ہے، کیونکہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں تیری یہ نیند ختم ہو جائے گی اور قبر میں تجھے لٹا کر آئیں گے. اگر تو چاہتا ہے نا وہاں مجھے میٹھی نیند آئے تو نمازی بن جا. سبحان اللہ. کیا بن گیا؟ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے آپ تشریف جلدی لایا کریں تو واقعی معراج کا دوسرا حصہ انشاءاللہ آئندہ جمعے انشاءاللہ بیان کروں گا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ.